اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وہم راکعون۔ ایک مرتبہ ہمارے ایک بہت اچھے دوست تھے، تو ان سے گفتگو ہوئی کہ اس آیت کے حوالے سے کہ اکثر ترجمہ کرنے والوں نے، مفسرین نے اس کا ترجمہ جو ہے یہ دوست کا کیا ہے اس آیت میں، کہ وہ کہتے ہیں کہ جی آیت یہ کہنا چاہ رہی ہے کہ تمہارے دوست نہیں ہیں مگر اللہ اور اس کا رسول اور ایمان والے کہ نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور اللہ کے حضور جھکے ہوئے ہیں۔ تو میں نے اپنے دوست سے عرض کیا کہ جب ہم ولی کا معنی دیکھتے ہیں تو ولی کا معنی ایک سرپرست بھی ہے، حاکم بھی ہے، اولیٰ بتصرف کا معنی بھی ہے، تو آخر ہم وہ معنی کیوں نہ یہاں کریں جو اعلیٰ ورفع معنی ہے، بہتر معنی ہے، دوست کے معنی سے زیادہ جو ہے شاندار بہترین معنی ہے، بالخصوص خدا اور اس کے رسول کے حق میں، تو وہ معنی ہم کیوں اختیار نہ کریں۔ تو میں نے کہا کہ جن لوگوں نے اس کا معنی دوست کیا ہے وہ میرے خیال کے مطابق ٹھیک نہیں ہے، اس لیے کہ ایک تو کلمہ انما حصر کا کلمہ ہے، تو آیت کے اندر 3 ولایتوں کا ذکر ہو رہا ہے، ایک پہلی ولایت ہے اللہ کی، اور دوسری ولایت ہے اس کے رسول کی، اور تیسری ولایت ہے حالت رکوع میں زکوٰۃ دینے والی ہستی کی۔ تو ولی کا معنی جو ہے یہاں دوست نہیں بن سکتا، کیونکہ دوستی کے معنی میں جو ولایت ہے وہ ان 3 ہستیوں میں منحصر نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ دوستی جو ہے وہ تو قرآن کریم میں ایک مقام پہ آتا ہے کہ اللہ پاک فرماتے ہیں، اسی سورہ میں ہی ہے کہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ مومن جو ہیں وہ اپنے مومن ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ تو جب تمام مومن مسلمان ایک دوسرے کے دوست ہیں تو پھر ان 3 ہستیوں میں دوست کے معنی میں ولایت جو ہے وہ حصر نہیں ہو سکتی، اس لیے تو پھر ہم اس سے کچھ بلندتر معنی ہے آیت کے اندر جو آیت بیان کرنا چاہتی ہے، تو پھر ہم یہ بھی دیکھیں کہ دوسری آیات کی روشنی میں دیکھیں کہ جب نبی کریم یا اللہ اور اس کے نبی کریم کو یا اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں یا نبی کریم علیہ السلام کے بارے میں جو یہ فرمایا ہے فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، میرے حبیب اس وقت تک یہ لوگ مومن نہیں ہو سکتے جب تک اپنے آپس کے جھگڑوں میں آپ کو حاکم تسلیم نہ کریں۔ تو جب اس آیت میں نبی کریم علیہ السلام کو امت کا حاکم اولیٰ بالتصرف فرمایا گیا ہے، تو ہم یہاں بھی ولی کا معنی حاکم اور اولیٰ بالتصرف کیوں نہ کریں جو کہ اعلیٰ ورفع معنی ہے۔ اسی طرح پروردگار عالم نے اپنے بارے میں فرمایا ہے کہ الیس اللہ باحکم الحاکمین، کہ کیا اللہ سب حاکموں سے بڑھ کر حاکم نہیں ہے۔ تو ہمیں یہاں ولی کا معنی جو ہے وہ دوست کا معنی کرنا مناسب نہیں ہے، کیوں کہ
یہ معنی جو ہے اللہ اور اس کے رسول جو ہیں وہ امت کے، انسانیت کے، امت کے حاکم ہیں، نہ کہ دوست ہیں۔ تو دوسرے مقام پہ پھر کیا تو النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، کہ نبی جو ہے وہ تم پر حق کے تصرف رکھتے ہیں۔ تو ان آیات کی روشنی میں اگر ہم اس آیت کو مانا کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ بہتر ہے۔ اور تیسرے ولی جو ہے ان کی ولایت جو ہے وہ بھی چونکہ اسی اللہ رسول کی ولایت کی ردیف میں آئی ہے، تو وہ بھی اسی معنی میں ولی ہے۔ دوست کا معنی ہرگز ٹھیک نہیں ہے۔ تو وہ جو تیسرے ولی ہیں ان کی وضاحت جو حدیث میں کی گئی ہے، یعنی امام علی علیہ السلام، ان کے بارے میں فرمایا ان علی منی وانا منہ وهو ولی کل مومن من بعدی، کہ بے شک علی مجھ سے ہے، میں علی سے ہوں، اور علی میرے بعد ہر مومن کا ولی ہے۔ تو یہ بعدی کا کرینہ بتا رہا ہے کہ یہاں معنی جو ہے وہ دوست نہیں ہے، کیونکہ دوستی کے معنی میں ولی مرتضیٰ نبی کریم کے زمانے میں ہی آپ اور تمام مومنین کے دوست تھے، اور تمام مومنین آپ کے دوست تھے۔ اس میں بعد والی کیا بات ہے؟ تو بعد کا معنی جو ہے وہ اسی صورت میں ٹھیک ہے کہ اے علی تم میرے بعد امت کا حاکم ہے، متصرف بالامور ہے۔ تو اسی امام علی کے بارے میں اس آیت میں ذکر ہو رہا ہے کہ وہ جنہوں نے حال ترکو میں زکات دی ہے، جیسا کہ تفسیر حدیث میں آیا ہے کہ وہ امام علی ہی تھے جو رکوع کی حالت میں زکات دینے والے تھے۔ لہذا اس آیت سے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا من اطاع علیا فقد اطاعنی ومن عصی علیا فقد عصانی، جس نے علی کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی۔ تو اطاعت جو ہے ہمیشہ حاکم کی جاتی ہے، اولا متصرف کی جاتی ہے، امام اور پیشوا کی اطاعت کی جاتی ہے۔ تو یہاں دوستی کا معنی مناسب نہیں ہے۔ روایات کو اور دیگر آیات کو، دوسری آیات کو دیکھنے سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ یہاں اللہ اور اس کے رسول میں اور حالت رکوع میں زکات دینے والی ہستی کے معنی میں یہ دوستی کا معنی کرنا یہ ہرگز مناسب نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا تو آپ نے ٹھیک کی ہے۔ تو پھر آخر میں اسے کہا کہ آخر علماء نے ایسا کیوں کیا ہے؟ تو میں نے اسے کہا کہ میرے خیال میں اس لیے کہ کیونکہ نبی کریم کے بعد بلا فصل تیسری ہستی کی خلافت اور امامت ثابت ہو جاتی تھی، لہذا انہوں نے دوست کے معنی پر زور دیا ہے کہ دوست کا معنی کر دیا جائے تاکہ حقائق جو ہیں وہ واضح نہ ہو سکے۔ تو اس طرح سے ہوتا ہے کہ انسان کو جس بات پہ لگن ہو جاتی ہے، محبت ہو جاتی ہے، جو عقیدہ بنا لیتا ہے، اس کے لیے اس کے پھر مخالف کی بات کرنا یا سننا وہ پسند نہیں کرتا ہے، اس کے لیے مشکل ہو جاتی ہے۔ ورنہ کوئی وجہ نہیں ایسی نظر آتی کہ اس آیت کا ہم دوست کا معنی کریں۔ دوست کا معنی کسی صورت پہ نہیں بن سکتا، ہمیں اس کا معنی بنتا ہی حاکم متصرف بالامور ہے۔ تو رسول خدا کے بعد وہ ذات علی کے نبی طالب ہے، دنیا جو چاہے کہے اور جس طرح ان کا مذہب ہے وہ چاہے کریں، لیکن حقائق نہیں ہے۔ تو ہمیں غور و فکر کرنی چاہیے کہ کیونکہ قرآن کریم جو ہے ہمیں تدبر غور و فکر کا حکم دیتا ہے، تو دیکھنا چاہیے سیاق آیت کی روشنی میں کیا معنی بن سکتا ہے، تو پھر ہم پر حقائق روشن ہو جائیں گے۔ تو ہمیں پوری جانبداری کے ساتھ جو ہے قرآن و حدیث کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔